کا وقت تھا، ہر طرف اجالا پھیل رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ ددو بھی صبح کی سیر کے لیے نکل پڑے تھے۔ واپسی پر ددو نے دیکھا کہ چھوٹو اور ڈھولو اب تک سو رہے تھے۔ ددو نے انہیں بڑے پیار سے جگایا۔ اٹھو بیٹا، منہ ہاتھ دھو لو، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ جلدی کرو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ ددو کی آواز سن کر دونوں بھائی جھٹ سے اٹھ گئے۔ چھوٹو نے ڈھولو کو سلام کیا اور پھر دونوں نے مل کر ددو کو صبح کا سلام پیش کیا۔ ددو نے بھی سلام کا جواب دیا اور دعا دی کہ زندگی میں تم دونوں کو کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور اسکول کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہیں گاؤں کے کئی لوگ ملے۔ کبھی وہ ان کو سلام کرتے تو کبھی ڈھولو اور چھوٹو سب کا حال پوچھتے۔ اسکول میں استانی جی نے صفائی ستھرائی کا سبق دیا۔ بچوں، آج میں آپ کو صفائی سے رہنا سکھاؤں گی۔ اس طرح آپ ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ڈھولو نے سوال کیا۔ وہ کیسے؟ استانی جی نے جواب دیا۔ اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں، ہاتھ دھوئے بغیر کچھ نہ کھائیں۔ ایسی چیزیں جن پر گرد پڑی ہو یا مکھیاں بیٹھ رہی ہو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سب بچوں نے استانی جی کو غور سے سنا۔ ڈھولو نے بھی صفائی سے رہنے کا ارادہ کیا۔ اسکول سے واپسی پر چھوٹو نے ڈھولو سے کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہ ہم باہر سے کچھ کھا لیں؟ ڈھولو نے چھوٹو کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں چھوٹو، باہر کی چیزیں صحیح نہیں ہوتی، اس سے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ چھوٹو نے پوچھا، ایسا کیوں؟ دیکھو، سب بچے بھی تو کھا رہے ہیں۔ ڈھولو نے چھوٹو کو سمجھایا، چھوٹو، وہ دیکھو، کھانے پر گرد پڑ رہی ہے اور ساتھ ہی مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں۔ سارا کھانا جراثیم والا ہو گیا ہے اور ہمارے ہاتھ بھی نہیں دھلے ہوئے۔ اس طرح کھانے سے ہمارے اندر جراثیم چلے جائیں گے اور ڈھیر ساری بیماریاں پیدا ہوں گی۔ چھوٹو نے کہا، ڈھولو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ سب باتیں تمہیں کیسے پتہ چلی؟ ڈھولو نے جواب دیا، آج ہماری استانی جی نے ہمیں صاف ستھرائی کے ساتھ رہنا بتایا تھا۔ گھر پہنچ کر ڈھولو اور چھوٹو نے ہاتھ منہ دھویا اور کپڑے بدلے۔ صاف ستھرے ہو کر چھوٹو نے ددو کو بتایا کہ صفائی کے ذریعے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ددو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک سینک بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ کو بادشاہ صاحب نے یاد کیا ہے، جلدی میرے ساتھ چلیں۔ ددو سینک کے ساتھ محل پہنچے اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ددو نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے بتایا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، گاؤں کا
ہر آدمی آہستہ آہستہ بیمار پڑ رہا ہے۔ محل میں بھی کئی ملازم بیمار پڑے ہیں، لیکن ان سب کی وجہ پتہ نہیں چل رہی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کیا ماجرا ہے؟ ددو نے کہا، جی حضور، میں ابھی اس سب کا پتہ لگاتا ہوں۔ ددو نے سوچا کیوں نہ روی کو ساتھ لے لوں، وہ میرے ساتھ اس بات کا پتہ کرنے میں مدد دے گا۔ ددو روی کے گھر پہنچے اور اس کو سب بات بتائی۔ روی نے کہا، گاؤں میں سب کا ایک ساتھ بیمار ہو جانا ٹھیک نہیں، کہیں کوئی بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور اس بات کا خود پتہ لگاتا ہوں۔ روی ددو کے ساتھ گاؤں پہنچا۔ گاؤں پہنچتے ہی روی دروگا کے گھر گیا تاکہ اسے بھی اس سب میں شامل کر سکے۔ روی نے جیسے ہی دروگا کے گھر کا دروازہ بجایا، اندر سے رادھا نکلی۔ وہ کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ روی نے رادھا سے پوچھا، کیا بات ہے رادھا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ رادھا نے جواب دیا، کیا بتاؤ، کل سے ہمارے گھر میں سب بیمار ہے۔ روی نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ رادھا نے کہا، اور اندر آئے، میں سب بتاتی ہوں۔ روی نے رادھا کی بات غور سے سننا شروع کی۔ رادھا نے بتایا کہ کل موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں ہمارا دل کیا کہ ہم کچھ میٹھا گرما گرم کھائے، تو ہم نے ببن کی دکان سے کچھ مٹھائی اور جلیبیاں منگوائی۔ ہم سب نے بہت ساری جلیبیاں اور مٹھائی کھائی۔ اگلے دن ہم سب کے پیٹ دکھنے لگ گئے اور کوئی بھی اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ روی نے پوچھا، بھلا ان جلیبیوں میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ رادھا نے کہا، یہ تو اب ببن ہی بتا سکتا ہے۔ روی اور رادھا ایک ساتھ ببن کی دکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ببن سے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے، ذرا ایک طرف آنا۔ ببن نے دیکھا کہ ابھی کوئی گاہک موجود نہیں تو وہ بات سننے ایک طرف آ گیا۔ روی نے ببن سے پوچھا، بھائی ببن، بھلا کل جلیبیوں میں ایسا کیا ڈالا تھا جو ہمارے سارے گھر والے بیمار ہو گئے؟ ببن نے حیرانی سے جواب دیا، بھائی، میں کیا ڈال سکتا ہوں، جس طرح روز بناتا ہوں بس ویسے ہی بنائی تھی، لیکن حیرت ہے کہ آج صبح سے لوگ میرے پاس یہی سوال لے کر آ رہے ہیں۔ روی نے کہا، ذرا سوچو تو صحیح، کہیں کوئی چیز خراب تو نہیں ڈال دی جس سے ساری گڑبڑ ہوئی ہو؟ ببن گہری سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ارے ہاں، آج دودھ والے نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں سے دودھ میں کچھ خرابی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے دودھ کا ذائقہ تبدیل تھا، لیکن میں نے غور نہیں کیا کیونکہ مجھے دیکھنے میں دودھ ٹھیک لگا۔ روی نے کہا، اچھا، تو دودھ والے سے تم نے پوچھا کہ کیا خرابی تھی؟ ببن بولا، نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ روی نے سوچا کیوں نہ دودھ والے سے خود پوچھا جائے۔ روی دودھ والے کے پاس پہنچا اور اسے پوچھا، تم بتا سکتے ہو کہ ببن کو جو دودھ دیا تھا اس میں کیا مسئلہ تھا؟
دودھ والا پہلے پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سب بتا دیا۔ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ دھو کر دودھ کو نکالتا ہوں اور صاف برتن میں دودھ ڈال کر بیچنے جاتا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، مجھے نزلہ زکام تھا اور میں نے نہ ہاتھ صاف کیے نہ ہی برتنوں کو صاف کیا، جس کی وجہ سے میرا دودھ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سارا دودھ ببن کو بیچ دیا۔ ببن اس سے مٹھائی بناتا ہے۔ روی نے جب سب سنا تو بولا، ارے تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے سارے جراثیم گاؤں میں پھیل گئے، جس نے ببن کی مٹھائی کھائی وہ بیمار ہو گیا۔ دودھ والے نے کہا، میں آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ صفائی سے رہنے سے ہم جراثیم سے بچے رہتے ہیں۔ روی نے سوچا کہ اب ددو کو اس سب کی اطلاع کرنی چاہیے، تو وہ ددو کے پاس پہنچا اور انہیں سب بتا دیا۔ ددو نے جیسے ہی روی کی بات سنی تو انہیں ڈولو کی صفائی والی بات یاد آ گئی۔ اب سب کچھ ددو کے سامنے صاف تھا کہ کیسے سارے گاؤں میں بیماری پھیلی۔ ددو نے بھی کچھ لوگوں سے بیماری کی وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیتے تھے۔ ددو نے روی کو بتایا، گاؤں میں کے کچھ لوگ بیمار ہونے سے بچ گئے ہیں، ان میں ایک خان صاحب کی فیملی بھی ہے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ صفائی کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور ہاتھ صاف کیے بغیر کچھ نہیں کھاتے۔ ددو فوراً سے بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا، بادشاہ سلامت، بیماری کی اصل وجہ صفائی کا نہ ہونا ہے۔ اس مسئلے کا حل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ گاؤں والوں کو صفائی سے رہنے کی ترغیب دی جائے۔ بادشاہ نے ددو سے پوچھا، وہ کیسے؟ ددو نے کہا، گاؤں میں اعلان کروایا جائے کہ ہر کوئی ہاتھ دھو کر کھانا کھائے اور اپنے ارد گرد کو صاف رکھے، ایسے وہ بیماری سے بچے رہیں گے۔ بادشاہ نے ددو کی بات مان کر ڈولچی کو حکم دیا اور پورے گاؤں والوں کو صفائی سے رہنے کا پیغام پہنچایا۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اب ہر کوئی ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا تھا۔ اسکول کے بچوں نے بھی اب ایسی چیزیں کھانا بند کر دی تھیں جس پہ دھول اور مکھیاں بیٹھتی تھیں۔